بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات کسی من پسند شخص کا ہم سے دور ہو جانا اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے یا پھر یہ آزمائش ہوتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کچھ لوگوں کو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجتا ہے اور بعض کو ایک وقت کے بعد ہم سے جدا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ہماری بہتری کے لیے نہیں تھا یا اللہ ہمیں کسی اور بہتر چیز کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ قرآن و حدیث میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس کا فہم بعد میں ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جب کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جب کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب کوئی قریبی یا پسندیدہ شخص دور ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے تاکہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، صبر کریں اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مزید مضبوط کریں۔ شاید اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے یا ہمیں کسی اور بہتر راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی محبت اور توجہ اللہ سے زیادہ کسی انسان پر مرکوز کر دی تھی، کیونکہ جب ہم کسی چیز یا شخص سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل محبت اور توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جب تم کسی چیز کے کھو جانے پر بہت زیادہ غمگین ہو رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم نے اسے اللہ سے زیادہ عزیز رکھا ہوا تھا۔ بعض اوقات یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور وہ بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کسی کو ہم سے دور کرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہماری بہتری چاہتا ہے۔ اس پر صبر رکھیں کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔